اٹامک اسٹیٹس ہیں، لیکن ایک ریاست کے پاس ویکسینیشن نہیں ہے یا دوسرے کے پاس آکسیجن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہی جو ہمارا 80% بجٹ جو ہے وہ دفاع پہ خرچ ہوتا رہا ہے، یہ اگر ٹیکنالوجی پر خرچ ہوتا تو ہم لوگ جو 1000 سال اکٹھے رہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے اندر کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، تو اب ہم کیوں نہیں اکٹھے رہ سکتے؟ ہماری الگ الگ شناخت ہے، وہ شناخت رہنی چاہیے، لیکن ہمارے تعلقات ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اور وہاں پر ہماری مسلمان ماؤں بیٹیوں کی عزت تار کی گئی، آبرو کی گئی، وہ کسی فرقہ پرست یا کسی مذہب کے بندے نے نہیں کی، وہ شر پسند دہشت گرد لوگ تھے جنہیں ٹرین کیا گیا تھا، جن لوگوں نے یہ کام کیا۔ اگر یہ دو ناسازگار واقعات نہ ہوتے تو آج یہ خطہ بڑا امن پسند ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب فرانس اور انگلینڈ کی 200 سالہ جنگ کے بعد وہاں اتحاد ہو سکتا ہے اور وہ ترقی کی راہوں کے اوپر بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ یہ جنگ کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اک آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان۔ عزیز دوستو، آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں علی طلعت صاحب۔ جی علی طلعت صاحب اپنا ایک یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں ATC 92 کے نام سے۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو وزٹ کریں، اگر آپ کو وہاں پہ موجود ویڈیوز اچھی لگیں اور اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ علی طلعت صاحب بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، ان کا جو نالج ہے پولیٹیکل حوالے سے اور ملکی حالات پہ ان کی بہت گہری نظر ہے، اسی حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم طلعت صاحب۔ وعلیکم السلام، صاحب کیا سر؟ آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے قیمتی وقت میں بلایا، ٹائم دیا، اور دوسرا تھینکس کہ آپ نے میرے چینل کی پروموشن کی۔ جی ویلکم سر۔ جی آج ہم علی طلعت صاحب سے جس نازک ٹاپک پہ گفت و شنید کریں گے وہ ہے پاکستان اور ہندوستان میں کرونا کی بہت تیزی سے پھیلتی ہوئی وبا، اور اس حوالے سے پاکستان نے سرکاری سطح پہ ہندوستان کو مدد کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے طلعت صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں بھوک ناچتی ہے، پاکستان اور ہندوستان کے دفاع پہ 80% پاکستان کا جو اور انڈیا کا بجٹ ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج آپ اپنے سامعین کی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک انتہائی نازک ٹاپک ہے، کیونکہ اس ٹاپک کو یا اس بات کو نازک کرنے کے لیے ہم نے 72 سال کا سفر طے کیا ہے، اور اس 72 سالوں کے پیچھے بھی کچھ ایک تلخ تاریخ اور حقیقت ہے۔ یہ بات سچی ہے کہ دونوں ممالک کا 80% بجٹ جو ہے وہ دفاع پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب حکومتی سطح پر دیکھیں تو ہمارے دفتر خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، آپ کو امداد دیتے ہیں، سرکاری سطح پر خط بھی لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے دعائیں بھی کی ہیں اور ٹویٹر پہ نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عبدالستار ایدھی صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے اور جو ان کے لگتے جگر وہ فاؤنڈیشن کو رن کر رہے ہیں، فیصل ایدھی صاحب، انہوں نے بھی لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کو، نریندر مودی صاحب کو، کہ ہم اپنی 50 ایمبولینس آپ کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں جو خاص طور پر تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں یا جن کو تبلیغی کہا جاتا ہے، وہ لوگ اپنا پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب، اسٹیٹ، صوبہ کے وہ وہاں پر اپنا پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں کی انسانیت پھلتی پھولتی رہے، انسانیت سود مند ثابت ہو۔ اب یہ انسانیت کا درس جو ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ رحمت للعالمین، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ کیا قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العرب بنا کے بھیجا گیا یا رحمت المسلمین بنا کے بھیجا گیا؟ ایسا نہیں ہے، تمام انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جو تاریخ ہے، تاریخ کے تسلسل کے اندر اگر دیکھا جائے تو پھر یہ کچھ تابناک حقیقتیں سامنے آئیں گی، کچھ اچھی باتیں بھی سامنے آئیں گی، تو یہ سلسلہ تو جاری و ساری رہے گا۔ لیکن اب ہمارے ہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ شرط پسند عناصر جو ہے وہ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف دور کے اندر جب واجپئی کے ساتھ کافی اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہاں پر ایک ٹرین کو جلا دیا گیا، تو
اب وہ کسی نے شرارت کی اور وہ جو دو طرفہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ ختم کر دیے گئے. ابھی فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا دو سینٹینس بڑے گردش کر رہے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ ریاستیں اٹامک اسٹیٹس ہیں، لیکن ایک ریاست کے پاس ویکسینیشن نہیں ہے یا دوسرے کے پاس آکسیجن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہی جو ہمارا 80% بجٹ جو ہے وہ دفاع پہ خرچ ہوتا رہا ہے، یہ اگر ٹیکنالوجی پر خرچ ہوتا، یہ اگر سائنس پر خرچ ہوتا، یہ یہاں کی ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوتا، یہ انسانیت پر خرچ ہوتا، تو آج یہ خطہ دنیا کا سب سے امیر ترین اور ڈیولپ خطہ ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ تو پڑھایا جاتا ہے کہ اور اسرائیل کے اندر کی یہ باتیں ویدہ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کے گھر کے اندر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلحے کے اوپر زیادہ زور دینا ہے. اگر آپ وہی اسرائیل کی طرف دیکھیں تو انہوں نے اسلحے کے اوپر زور دینے کی بجائے ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ سائنس پر دیا ہے اور آج وہ پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں. تو ہم بھی اسلحے کے اوپر زیادہ انحصار کرنے کی بجائے لیٹسٹ ٹیکنالوجی پر کریں، عوام کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کریں. تو یہاں پر یہ جو بھوک ناچ رہی ہے، آج انسانیت ہسپتالوں میں بلک کر مر رہی ہے. تو یہ ہسپتالوں میں بھی جگہ نہیں ہے وہاں پہ. اگر دیکھا جائے ہندوستان میں برصغیر پاک و ہند میں، اگر میں اس کو پورا خطہ کہوں گا، پاکستان ہو یا انڈیا ہو، آکسیجن تو سڑکوں پہ لگی ہوئی ہے وہاں پہ ہندوستان میں. تو پاکستان میں بھی یہی عالم پہلے بھی رہا، ابھی پھر حالات بڑے سخت ہیں. بلکتا ہوا کشمیر سائڈ پہ ہے ہندوستان اور پاکستان کی وجہ سے. اس پہ بھی ذرا ہماری آج بات ہونی چاہیے کہ ہم نے 74 سال میں اس نازک ٹاپک پہ بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. آج اگر ہندوستان میں انسانیت سسک رہی ہے تو کشمیر کا کیا ہوگا؟ کشمیر پہ آج بھی کوئی بات نہیں ہو رہی. سر دیکھیں، اب کشمیر کا جو خطہ ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت دو بڑی سوچی سمجھی سازشیں کی گئی تھی، پوری کی پوری پلان تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو بتایا نہیں گیا یا ہم لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا. ایک تو یہ واقعہ کہ جو محسن پور کا ایریا تھا، فیروز پور کا ایریا تھا، وہ اس وقت دو بہت بڑے قصبے تھے. ٹھیک ہے، آج وہ بہت بڑے ضلع ہیں. وہ ایک سازش کے تحت انڈیا میں ضم کیے گئے جہاں سے کشمیر کو راستہ جاتا ہے. اب محسن پور اور فیروز پور سے گزر کے جائیں گے بٹالہ، اور بٹالہ کے بعد کشمیر کا علاقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ ہماری بٹالہ بڑی اسٹیل مل تھی ہمارے پاکستانی مسلمان بھائیوں کی تھی. سوری، تو وہ ایک سازش کے تحت اس کو انڈیا میں ضم کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت رینڈ کلیف باؤنڈری لائن کے جو کمیشن انچارج تھے پاکستان کی طرف سے وہاں پہ کون سا نمائندہ تھا جو کہ اس چیز کے اوپر سویا ہوا تھا؟ کیوں اس نے اس وقت تقسیم غلط ہونے دی؟ بالکل ایسے. اگر وہ حصہ اگر ہندوستان کی طرف نہ جاتا تو کشمیر میں کبھی بھی انڈیا نہیں جا سکتا تھا اور آج اتنی انسانیت کا قتل و غارت نہ ہوتا. اور دوسرا، جب پارٹیشن کی باری تھی یا وقت تھا تو تب یہاں سے شرارتیں کی گئی، کچھ شرط لوگوں کو پیدا کیا گیا، ٹرین کیا گیا، ان لوگوں نے قتل و غارت کی اور کچھ کو ہندوستان سے کیا گیا. اب وہ اور وہاں پہ گھمسان کا رنگ پڑا، لاکھوں انسانیت قتل ہوئی، ماری گئی، بے آبرو ہوئی. یہاں سے ہندوؤں کی عورتیں ہمارے ہندوستان، اب میں ہندو نہیں بولوں گا، میں بولوں گا کہ ہمارے ہندوستان کی، ہمارا برصغیر تھا، وہ کسی اور کا تو نہیں تھا. اور وہاں پر ہمارے مسلمان ماؤں بیٹیوں کی عزت تار کی گئی، آبرو کی گئی. وہ کسی فرقہ پرست یا کسی مذہب کے بندے نے نہیں کی، وہ شر پسند دہشت گرد لوگ تھے جنہیں ٹرین کیا گیا تھا، جن لوگوں نے یہ کام کیا. اگر یہ دو ناسازگار واقعات نہ ہوتے تو آج یہ خطہ بڑا امن پسند ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ جب فرانس اور انگلینڈ کی 200 سالہ جنگ کے بعد وہاں اتحاد ہو سکتا ہے اور وہ ترقی کی راہوں کے اوپر بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ یہ جنگ کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ یہ 72 سال کے اندر مسئلہ ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی بڑا امن پسند ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی یہاں سے مسلمان انڈیا جاتا ہے اور وہاں سے سیر و تفریح کر کے واپس آتا ہے تو کتنے اچھے لمحات کا وہ ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بہت اچھی مہمان نوازی ہوئی، مجھ سے بڑے اچھے سلوک سے کے ساتھ پیش آئے. اور اسی طرح جب کوئی ہندوستان سے ہندوستانی آتا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، اور وہ پاکستان سے وہ اپنا ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے یا ریلیجیس پلگرمز اپنا وزٹ پورا کر کے واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑے اچھے ویوز دیتے ہیں. مطلب کہ عوامی سطح پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ حکومتی سطح پر بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس کچھ چند شر پسند گروہ یا اقتدار کے بھوکے لوگ
وہ یہ شرارتیں کرواتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تعلق جڑنے کی بجائے بکھرتا جا رہا ہے اور دور بدور ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک ایسی اگزامپل دی ہے، آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ فرانس اور انگلینڈ کی 200 سالہ جنگیں رہی ہیں، بالکل ایسے اس کے بعد انہوں نے جناب ایک ریلوے لائن انڈر گراؤنڈ بنائی ہے، اور وہ جناب جس طرح سائنس کی ترقی کے اندر پہیے کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ریولوشن تھا، وہ جو انوینشن آف ویل واز اے ریولوشن ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اسی طرح ان کے بہترین تعلقات کے اندر وہ جو ٹرین تھی انڈر گراؤنڈ انہوں نے جو بنائی پہاڑ کھود کھود کے آج سے 200 سال پہلے، وہ ان کے ریلیشنز کے اندر ایک ریولوشن آیا، ان کے تعلقات کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا۔ اور آج دیکھیں کہ فرینچ اور انگلینڈ جو لوگ ہیں انگلش، ان کا بڑا اچھا تعلقات ہیں، وہ آنا جانا ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، امن ہے، سکون ہے۔ تو ہم لوگ جو 1000 سال اکٹھے رہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے اندر کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، تو اب ہم کیوں نہیں اکٹھے رہ سکتے؟ ہماری الگ الگ شناخت ہے، وہ شناخت رہنی چاہیے، لیکن ہمارے تعلقات ایک جیسے ہونے چاہیے۔ جی بالکل، آپ کی بات کا نچوڑ نکالا جائے کہ اگر ہم دفاع پہ بجٹ خرچ کرتے رہیں گے، انسانیت اسی طرح سسکتی رہے گی۔ مسئلہ کشمیر کا واحد حل امن اور بھائی چارے سے وہاں کے مسائل کو دیکھنا ہے، وہاں کی انسانیت کو ترقی کرنا ہے، یہی انسانیت کی ترقی ہے، انسانیت کی معراج ہے۔ میں مناسب سمجھوں گا کہ عوام اس حوالے سے اپنا رد عمل حکومتوں کو دیں، انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یا پاکستان میں رہنے والے مسلمان ہوں، ہندو ہوں یا سکھ برادری ہو، وہ اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ امن کے داعی بن کر کے کشمیر کے مسئلے کو حل کر کے اپنے دفاع پہ بجٹ کو کم از کم کر کے انسانی مسائل کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جس طرح سے بات ہوئی، پاکستان میں ویکسین موجود ہو سکے اور انڈیا میں آکسیجن موجود ہو سکے، جس سے انسانی جانوں کے ضیاع کو بچایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے۔